سلام بن جبیر ایک یہودی تھا، مدینہ طیبہ میں رہتا تھا۔ وہ تجارت کے لیے ملک شام گیا۔ اس نے وہاں پر اپنا سارا سامان خرید لیا۔ اس کو ایک لڑکا دکھائی دیا جو رنگ کا بھی اتنا خوبصورت نہیں تھا، شکل کا بھی پتلا دبلا سا تھا، توقع بھی نہیں تھی کہ یہ کوئی مشقت والا کام کر سکے گا، لیکن بڑا سستا مل رہا تھا۔ تو یہودی نے سوچا کہ چلو میں یہ لڑکا خرید لیتا ہوں، مدینہ جاؤں گا تو اسے بیچ دوں گا تو مجھے کچھ نفع ہو جائے گا۔ اس لڑکے کا نام سالم تھا۔ اس نے وہ لڑکا بھی خرید لیا، غلام بھی خرید لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ یہودی جب مدینہ طیبہ آیا تو جو سامان یہ خرید کے لایا تھا نا، وہ اس وقت بڑا ضرورت کا سامان تھا۔ ایک آدھ گھنٹے میں اس کا پورا سامان بک گیا، مگر یہ گھر نہیں جا سکتا تھا جب تک غلام بھی نہ بک جائے، سارا کام سمٹ نہ جائے۔ اب یہ اس لڑکے کو کھڑا رکھا بازار میں کہ لوگ اسے دیکھیں گے اور خریدیں گے، اور اس لڑکے کا کوئی خریدار تھا ہی نہیں۔ جو اس لڑکے کو دیکھتا وہ سوچتا نہ شکل کا ہے، نہ عقل کا، نہ مشقت کا کام کرنے کے قابل ہے، کمزور سا ہے، میں اسے کیوں خریدوں۔ چنانچہ 7 دن گزر گئے، یہ صرف اسی لڑکے کے بکنے کے انتظار میں رہا، اور پھر یہ اس لڑکے کے اوپر سختی کرتا کہ تم یہاں دھوپ کے اندر واضح جگہ پہ کھڑے ہو کہ تاکہ آنے جانے والے تمہیں دیکھیں، تم پیچھے ہٹ کے سائے میں کیوں کھڑے ہوتے ہو۔ اب یہ بچہ پسینہ پسینہ سعودی عرب کی گرمی اور بغیر سائے کے گھنٹوں کھڑا ہوا ہے، پریشان حال، دل میں یہ سوچتا ہوگا اتنے بڑے جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ مدینہ طیبہ کی ایک لڑکی تھی جوان، اس کا نام تھا سبیتا۔ وہ کئی مرتبہ وہاں سے گزری اور اس نے اس لڑکے کو دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ یہ لڑکا ہر وقت دھوپ میں کیوں کھڑا رہتا ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ یہ غلام ہے اور اسے مالک بیچنا چاہتا ہے، مگر خریدار کوئی نہیں، اس لیے مالک اس کو دھوپ میں کھڑا رکھتا ہے۔ وہ لڑکی تھی اور آزاد تھی، اس کے دل میں رحم آ گیا، کسی ماں کا تو یہ بیٹا ہوگا، یہ بیچارہ دھوپ میں اتنی دیر کھڑا ہے، کوئی اسے خریدنے والا نہیں، کوئی قیمت لگانے والا نہیں، چلو میں ہی اس کو اس مشقت سے نجات دلاتی ہوں۔ اس کے پاس کچھ پیسے فالتو تھے، اس نے معمولی پیسوں کے بدلے سالم کو خرید لیا۔ اب جب اس نے سالم کو خریدا تو پورے مدینے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک جوان العمر لڑکی نے رحم کھا کر ایک بچے کو خریدا اور اس کو مشقت سے نجات دلائی۔ اب یہ قصہ گھر گھر لوگ ایک دوسرے کو سنانے لگے۔ اللہ کی شان دیکھیں، مکہ مکرمہ کے ایک تاجر تھے ابو حذیفہ، وہ بھی شام تجارت کے لیے گئے۔ جب لوٹ کے واپس آئے تو انہوں نے مدینہ طیبہ میں پڑاؤ ڈالا۔ تو مدینہ طیبہ میں ان کو یہ قصہ سنایا گیا کہ ایک غلام تھا جس کا کوئی خریدار نہیں تھا، اور ایک جوان بچی نے رحم کھاتے ہوئے، ترس کھاتے ہوئے اس کو خرید لیا۔ تو حذیفہ نے سوچا کہ چلو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ کون سا ہے۔ بچے کو دیکھا، اس وقت بچے کے ساتھ اس کو خریدنے والی لڑکی سبیتا بھی کھڑی تھی، اس پر بھی نظر پڑی تو حذیفہ کو رشتہ اچھا لگا کہ شادی تو میں نے کرنی ہے، اگر اتنی نرم دل اور رحم دل خاتون سے شادی کروں گا تو زیادہ اچھا ہے۔ تو حذیفہ نے اس کے گھر والوں کو شادی کا پیغام بھیج دیا۔ گھر والوں نے سوچا کہ مکہ مکرمہ کے معزز خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے اور تاجر ہے اور باعزت ہے اور شکل و صورت کا بہت اچھا ہے، انہوں نے رشتہ قبول کر لیا
اور یوں حذیفہ کا سبیتا کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ 2-4 دن حذیفہ وہاں رہے اپنی بیوی کے ساتھ، پھر وہ مکہ مکرمہ چلے۔ اب جب وہ مکہ مکرمہ چلے تو سبیتا کے ساتھ اس کا جو غلام تھا وہ بھی مکہ مکرمہ چلا۔ یہ تینوں مکہ مکرمہ آئے اور وہاں آ کر اپنے گھر میں زندگی گزارنے لگے۔ یہ حذیفہ سیدنا عثمان غنی لانو کا دوست تھا، تجارت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبتی تعلق تھا۔ تو حذیفہ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر تو حالات بدلے ہوئے ہیں، جہاں بیٹھو وہ ایک شخص کی بات کرتے ہیں، وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، وہ توحید کا درس دیتا ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور فلاں تو اس کی بات مانتا ہے اور فلاں بات نہیں مانتا۔ یہ کیا یکدم مکہ مکرمہ میں ایک نیا انقلاب آ گیا؟ تو حذیفہ نے عثمان غنی لانو سے پوچھا کہ میں سفر پر گیا تھا تو مکہ مکرمہ کے سب لوگ ایک ذہن کے تھے، اب آیا ہوں تو بہت اختلاف ہے آپس میں۔ تو عثمان غنی لانو نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا ہے، کچھ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، اور میں بھی انہی میں سے ہوں کہ میں بھی ان پہ ایمان لے آیا ہوں۔ آپ بھی جا کے ان سے مل لو، مجھے امید ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو عثمان غنی لانو کے کہنے پر حذیفہ نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی دیر کی صحبت نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ چنانچہ حذیفہ ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی ایمان لے آئی، اور ان کا یہ جو غلام تھا سالم یہ بھی ایمان لے آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل بیان فرمائے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ فضائل سنے تو انہوں نے سالم کو آزاد کر دیا، تو سالم مولا ابو حذیفہ کہلائے۔ اللہ کی شان کہ یہ سالم لڑکا جو تھا یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتا اور قرآن پاک سیکھتا۔ اس کے اندر اور تو کوئی اتنی خاص بات نہیں تھی، نہ خوبصورت تھا، نہ کوئی بہت عقل مند تھا، نہ طاقتور تھا، البتہ اس کی آواز میں اللہ نے بڑی درد دی تھی، کوئل جیسی آواز تھی۔ چنانچہ یہ سالم جب قرآن پاک پڑھتا تھا تو دل مو لیا کرتا تھا۔ اس کا قرآن پاک نبی علیہ السلام کو بھی پسند آیا۔ چند صحابہ نے مدینہ کی طرف ابتدائی طور پر ہجرت کی، ان ہجرت کرنے والوں میں یہ سالم بھی موجود تھا، یہ لڑکا بھی۔ یہ لوگ مدینہ طیبہ میں جب نماز ادا کرتے تو نبی علیہ السلام کا حکم تھا کہ جو قرآن سب سے بہتر پڑھتا ہو وہ امامت کروائے، تو یہ حضرات سالم کو آگے کر دیا کرتے تھے۔ یہودی ان کو نماز پڑھتے دیکھتے تو حیران ہوتے کہ یہ سالم تو وہی لڑکا ہے کہ جس کا کوئی خریدار نہیں ملتا تھا، جو 1 ہفتہ تک دھوپ میں کھڑا رہا، کوئی چند سکوں کے عوض لینے کو تیار نہیں تھا، اور آج یہ مسلمانوں کی جماعت کا امام بن کر ان کو نماز پڑھا رہا ہے، اور مقتدیوں میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ بھی موجود تھے۔ اس سالم کے دل میں اللہ کی محبت بہت بھر گئی۔ یہ سوچتا تھا کہ اوقات تو میری یہ تھی کہ 1 ہفتے تک میں دھوپ میں کھڑا رہا، کوئی خریدنے والا نہیں تھا، اور آج اسلام کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ عزت دی کہ میں مسلمانوں کی جماعت کا امام بن کے ان کو نماز پڑھا رہا ہوں۔ سن فریاد میرے سونیا اللہ، تے میں ہور سناواں کینوں، تیرے جیا مینوں ہور نہ کوئی، تے میرے جیاں لکھ تینوں۔ اے اللہ تیرے جیسا تو میرا کوئی اور نہیں ہے، اور میرے جیسے تو لاکھوں آپ کے بندے ہیں۔
تو سالم کے دل میں اللہ کی محبت کا بڑھنا ایک فطری چیز تھی. اتنی اللہ کی محبت بڑھی، اتنی اللہ کی محبت بڑھی. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے سالم کو دیکھا تو فرمایا اس سالم کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. کیا خوش نصیب صحابی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ سالم کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اگر مجھے خلافت سونپنے کا اختیار دیا جاتا تو میں سالم بن عبداللہ کو یہ خلافت دے دیتا. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا سالم کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. تو کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کے سینے گلے تک اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ایک